اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر آیت نمبر 153 تک کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں۔ ان 3 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے 9 احکام جاری فرمائے ہیں۔ باری باری ان کی تفصیل بھی ہوگی اور ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہوگا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے آؤ میں پڑھ کر سناؤں، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر۔ اب پہلا حکم یہ ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، وہ یہ کہ نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی واضح ناشکری اور احسان فراموشی ہے۔ دوسرا حکم اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حکم والدین کے ادب کا دیا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ تم پر ان کے بہت حقوق ہیں۔ انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی۔ ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک ترک کرنا حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ اگرچہ کافر ہوں، ان کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس احسان میں والدین کے ساتھ تمام قسم کے اچھے سلوک شامل ہیں، ان کا ادب، ان پر ضرورت کے وقت مال خرچ کرنا، مسلمان ہونے کی صورت میں بعد وفات ان کے لیے ایصال ثواب، یہ سب شامل ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر آیت نمبر 151 کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جو تیسرا حکم جاری کیا وہ اولاد کے قتل کی ممانعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے۔ اللہ پاک نے فرمایا، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی۔ اولاد کو قتل کرنے کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے، جس کا جاہلیت میں دستور تھا۔ کفار مکہ فقر و تنگ دستی کے اندیشے سے اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ انہیں بتایا گیا ہے روزی دینے والا تو اللہ پاک ہے، جو تمہیں اور انہیں سب کو روزی دیتا ہے، تو پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو؟ یہاں ان لوگوں سے اللہ پاک مخاطب ہے جو غریبی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، اور جو مالدار شرم و حیا کی، شرم و عار کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، ان کا ذکر قرآن مجید کی دوسری آیات میں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سختی سے منع فرمایا کہ مفلسی کے خوف سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے، اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر بیان ہوئی، کتاب الادب، باب ما فضل ما آل یتیما، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 435 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5146۔
محترم اور معزز سامعین کرام، ایک اور روایت اسی بارے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد نبوی سن کر ایک صحابی نے عرض کی، اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی پوچھتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، تو راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے۔ یہ حدیث پاک شرح السنہ کتاب البر والصلہ باب ثواب و کافل الیتیم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 452 اور حدیث کا نمبر ہے 3351۔ معزز اور محترم سامعین کرام، اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے چوتھا حکم اپنے بندوں کے لیے جو جاری فرمایا، وہ فرمایا بے حیائی سے بچو، برے کاموں سے بچو۔ فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، مت نزدیک جاؤ بے حیائی کی باتوں کے، جو ظاہر ہوں ان سے اور جو چھپی ہوئی ہوں۔ فواحش ان اعمال اور اقوال کو کہتے ہیں جو حد درجہ قبیح ہوں۔ یہاں کسی ایک برائی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ فواحش جمع کا لفظ ذکر کر کے ہر قسم کی قولی اور فعلی برائیوں کے ارتکاب سے نہیں بلکہ ان کے قریب تک پھٹکنے سے منع کر دیا۔ فرمایا لا تقربو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام وہ چیزیں جو دل میں گناہوں کی تحریک پیدا کرتی ہوں، مثلا فحش گانے، ننگی تصویریں اور غلیظ لٹریچر، سب سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ما ظہر منہا وما بطنا کے کلمات سے اس حکم کو اللہ رب العالمین نے اور وسیع کر دیا کہ فواحش کا ارتکاب ظاہر اور باطن، جلوت اور خلوت میں ممنوع ہے۔ انسان جب ظاہری گناہوں سے بچے اور پوشیدہ گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا ظاہری گناہوں سے بچنا بھی للہیت سے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے اور ان کی بد گوئی سے بچنے کے لیے ہے۔ گناہوں سے بچنے کا اصل سبب اللہ تعالی کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و ثواب کا مستحق ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ ترک کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا یہ تقوی نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوف دامن گیر ہو۔ معزز اور محترم سامعین کرام، لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہونے والوں کا حشر بہت برا ہوگا۔ حشر میں ان کا حال بہت برا ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے محلات کے قریب پہنچ کر جنت کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا
تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی انکساری کے ساتھ ملتے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ یہ حدیث پاک معجم الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 135 اور حدیث کا نمبر ہے 5478۔ معزز اور محترم سامعین کرام، حدیث پاک میں ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین دعا سکھائی گئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کر لے اور بکثرت یہ دعا مانگا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر الضال ولا المضل۔ معزز اور محترم سامعین کرام، اس حدیث پاک کا اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک و صالح بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے لوگوں کو عطا کی جانے والی بہترین چیزیں یعنی مال، اچھا گھر اور وہ اولاد مانگتا ہوں جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر ہو۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 339 ہے اور حدیث پاک کا نمبر 3597 ہے۔ معزز اور محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں کو 5واں حکم دیا وہ قتل انسانیت سے ممانعت ہے۔ انسانی جان کو قتل کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ سنیے گا ذرا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ نے، اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کر دیا سوائے حق کے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مقتول بیٹھا ہوگا، جب اس کا قاتل گزرے گا تو وہ اسے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب تو اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائے گا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ قاتل عرض کرے گا مجھے فلاں شخص نے حکم دیا تھا۔ چنانچہ قاتل اور قتل کا حکم دینے والے دونوں کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 341 اور حدیث کا نمبر ہے 5329۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اب تھوڑا سارا اس بالحق کو سمجھیے گا کہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قتل کی جو اجازت دی ہے اور جو مستثنا قرار دیا کہ حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے، اس کی صورتیں کون کون سی ہیں یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ چند صورتیں ایسی ہیں جن میں حاکم اسلام کے لیے مجرم کو قتل کرنے کی اجازت ہے، جیسے قاتل کو قصاص میں، شادی شدہ زانی کو رجم یعنی سنگسار میں، اور مرتد کو سزا کے طور پر قتل کرنا، یہ جائز صورتیں ہیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ قتل برحق کی جو صورتیں بیان ہوئیں، یعنی حق کے ساتھ قتل کرنے کی جو جائز صورتیں بیان ہوئیں، ان پر عام لوگ عمل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی اجازت صرف
حاکم اسلام کو ہے۔ اور یہ جو آیت کے آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ پاک نے جو 5 حکم دیے اس آیت مبارکہ کے اندر، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کے اندر، اللہ پاک نے پہلا حکم دیا شرک سے بچو، دوسرا حکم دیا والدین کا ادب کرو، تیسرا حکم دیا اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو، چوتھا حکم دیا بے حیائی سے بچو، پانچواں حکم دیا انسانی قتل نہ کرو۔ ان احکام کی اہمیت جتانے کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ محتم بشان قوانین ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کا حکم تمہیں کون رب دے رہا ہے؟ وہ رب دے رہا ہے جو ہمادان بھی ہے اور ہمابین بھی ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے، وہ رب تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، وہ رب تمہیں حکم دے رہا ہے جو سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیوں حکم دے رہا ہے؟ تاکہ تم عقل سے کام لو، حقیقت حال کو سمجھو۔ معزز اور محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 کے اندر 152 کے اندر اللہ رب العالمین نے چھٹا حکم دیا، یتیم کے مال پر قبضہ نہ کرو۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اس آیت میں یتیموں کے مال خرد برد کرنے سے منع کیا اور حکم دیا کہ ان کو اس طرح کاروبار میں لگاؤ جس سے یتیم کو فائدہ ہو، اور ان کا اس طرح نظم و نسق کرو کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں، اور جب وہ صاحب عقل و فہم ہو جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ اشدہ سے مراد صرف بلوغت نہیں ہے بلکہ بلوغت اور مال کو صحیح استعمال کرنے کی سوجھ بوجھ دونوں مراد ہیں، کیونکہ اگر بالغ ہوتے ہی اس کا مال اس کے حوالے کر دیا تو وہ اپنی ناسمجھی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس کو برباد کر دے گا۔ امام قرطبی کے نزدیک اس کی حد 25 سال ہے، یعنی جب یتیم 25 سال ہو جائے، اس کی عمر 25 سال ہو جائے تو اس وقت اس کا مال اس کے حوالے کرو۔ معزز اور محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 کے اندر اللہ رب العالمین نے 7واں حکم دیا، ناپ تول پورا کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ تول انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ وہ 5 باتیں کون کون سی ہیں سنیے گا۔ پہلی بات فرمایا، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہوں گی جو ان سے پہلے لوگوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں، جیسے آج کل ایڈز یا کرونا وائرس وغیرہ۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ تیسری بات فرمایا، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی۔ چوتھی بات فرمایا، جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کو چھین لے گا۔ پانچویں بات فرمایا، جب حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے۔
کتاب الفتن باب العقوبات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 367 حدیث کا نمبر ہے 4019۔ معزز اور محترم سامعین، اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں۔ آج ہم میں خطرناک اور جان لیوا بیماریوں کا پھیلاؤ، قحط سالی، شدید تنگی، حکمرانوں کے ظلم کا سامنا، دشمن کا تسلط اور مال و اسباب کا لٹ جانا، تعصب اور ہمارے لسانی قومی اختلافات، یہ سب ہمارے کن اعمال کا نتیجہ ہیں۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت۔ شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ معزز اور محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 کے اندر اللہ رب العالمین نے 8واں حکم اپنے بندوں کے لیے جاری فرمایا، انصاف کے ساتھ بات کرنے کا حکم فرمایا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ معاملہ ہو رشتہ دار کا۔ معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ پاک فرما رہا ہے، خواہ گواہی دو یا فتویٰ دو یا حاکم بن کر فیصلہ کرو، کچھ بھی ہو انصاف سے ہو، اس میں رشتہ داری کا لحاظ نہ ہو، بات بھلا اجنبی کی ہو یا قریبی رشتہ دار کی ہو، تمہیں انصاف کا دامن کسی صورت بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 9واں حکم جاری کیا، فرمایا وعدہ پورا کرنا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ معزز اور محترم سامعین، اسلام قبول کرتے وقت انسان جس کامل اطاعت خداوندی کا پختہ وعدہ کرتا ہے، اس کو پوری طرح سے نبھانے کا ارشاد ہو رہا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 میں زندگی بسر کرنے کے جو لازوال اصول بیان ہوئے ہیں، مسلمانوں نے جب تک ان اصولوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا اور سچے دل سے ان پر کار بند رہے تو ان کی سروری کا ڈنکا 4 دانگے عالم میں بجتا رہا، اور جب سے ہم نے ان حیات بخش اصولوں سے بے اعتنائی برتنی شروع کی، اس وقت سے زوال و ادبار کا چکر شروع ہوا۔ خدا معلوم کب ہماری چشم ہوش کھلے گی اور وہ روز سعید کب طلوع ہوگا، جب ہم قرآنی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر شاہراہ ترقی پر گامزن ہوں گے۔ معزز اور محترم سامعین، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، 153 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبَعُوهُ، فرمایا بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، نہ پیروی کرو اور راستوں کی ورنہ وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے، نہ پیروی کرو اور راستوں کی ورنہ وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اور 152 میں اللہ پاک نے جو 9 احکام بیان کیے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے، تم اس سیدھے راستے پر چلو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا، 2 خط اس کے دائیں اور 2 خط اس کے بائیں جانب کھینچے، پھر اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیانے خط پر رکھ کر ارشاد فرمایا،
اپنا ہاتھ درمیان خط پر رکھ کر ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ یہ سنن دارمی کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 78، اور حدیث کا نمبر ہے 202۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے، اس کے دائیں اور اس کے بائیں جانب جو 2 خط ہیں، جو 2 لکیریں ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ شیطان تمہیں ان لکیروں کی طرف اور ان راستوں کی طرف بلا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقائد کی درستی، عبادت کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور حقوق کا ادا کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ جو ان میں سے کسی میں کوتاہی کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں۔ عقائد، عبادات اور معاملات، عقائد، عبادات اور معاملات جسم اور 2 بازوؤں کی طرح ہیں جن میں سے ایک کے بغیر اڑنا ناممکن ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہاں اللہ پاک نے فرمایا اور راستوں کی پیروی نہ کرو۔ یہاں دوسرے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں، یہودیت ہو یا نصرانیت یا کوئی اور ملت۔ لہذا اگر تم اسلام کے خلاف راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ معاملات کی خرابی عبادت کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے، معاملات کی خرابی عبادت کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے، اور عبادت کی خرابی کبھی عقائد کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ترک مستحب ترک سنت کا، اور ترک سنت ترک فرض کا ذریعہ ہے۔ چور کو پہلے دروازے پر ہی روکو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان 9 احکام پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر آیت نمبر 153 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ کریم اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔